بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر توفیق بخشی کہ ہم قرآن سے جڑنے اور جوڑنے کی کاوش کا حصہ بن رہے ہیں۔ آخری جو ہماری کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے ضمائر اور مرکب اضافی ان دونوں کا کمبینیشن کیسے ہوتا ہے اس پہ ہم نے بات کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے اس کی مثالیں لی تھیں کہ زیاد کی کتاب کتاب زیدن، اس کی کتاب کتابہ۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے کتابہ، اس میں ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، سیدھا پیش کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ ذرا غور سے سن لیں۔ یہ جو ہا پیش ہو الٹا ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ جب بھی ضمیر کے شروع میں پیش یا زبر ہو تو ضمیر پر الٹا پیش آتا ہے۔ جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتابہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں ربہ، تو یہ زبر اور پیش آ جائے شروع میں تو پھر یہ الٹا پیش پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات کتابی ہی جو ہے، ہا کھڑی زیر ہی، یہ آپ کو نظر آئے گا، تو یہ اس وقت حاضر ہی آتا ہے جب شروع میں ضمیر آ جائے، زیر آ جائے۔ یہ حاضر ہی اس وقت آتا ہے جب شروع میں زیر آ جائے۔ اب با جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے ہا جو ہے وہ کھڑی زیر اس کے اوپر آ جائے گی۔ اسی طرح کبھی آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ لفظ اس ترکیب کے ساتھ آئے گا کتابئی ہی، تو یہ اس وقت حاضر ہی آتا ہے اور بئی ہی بنتا ہے جب ہا ضمیر جو ہے اس کے پہلے جو ہے وہ یائے ساکن آ جائے۔ اچھا، یہ کتابہ، اس کی کتاب کتابی ہی، اس کی کتاب، ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، الٹی پیش ہو یا سیدھی پیش ہو یا کھڑی زیر ہو یا زیر ہو، یہ پیش زیر اور کھڑی زیر الٹا پیش آنے کی وجوہات کچھ اور ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کے ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ آپ اس کو غور فرما لیں کہ یہ جب بھی ہم نے آگے قرآن پڑھنا ہے یا سمجھنا ہے تو یہ چیزیں ہمارے مد نظر رہنی چاہیے۔ یہ جو ضمائر ہیں ہما، ہم، ہننا، تو اس کو بھی ہم مختلف اوقات میں تبدیلی کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان ضمائر سے پہلے اگر زیر آ جائے یا یائے ساکن آ جائے تو انہیں پھر ہم ہما، ہم اور ہننا بھی لکھتے بھی ہیں اور اس کو اسی طرح پڑھتے بھی ہیں۔ تو یہ بن جائے گا بہما، بہی، بہم، بہننا، علیہما، علیہم، علیہن۔ تو یہ اگر قرآن مجید میں تھوڑا سا فرق کے ساتھ آ جائے تو وہاں پہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہی ہے کہ یہ ضمائر جو ہیں مرکب اضافی کے ساتھ، اس میں چونکہ شروع میں زیر آ جائے گی یا یائے ساکن آ جائے گا تو اس کے ساتھ یہ تبدیلی واقعہ ہو جائے گی، لیکن اس کے مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ابھی پریکٹس کے لیے کچھ اردو سے عربی بناتے ہیں۔ یہ پہلا ہے اس کا رسول، اس کی عربی بن جائے گی رسولہ۔ اس کے بعد آتا ہے اس کا بندہ، عبدہ۔ اس کی حمد، حمدہ۔ ان دونوں کا گھر، بیتہما۔ اس کے دونوں ہاتھ، یداہ۔ ان سب کے اعمال، اعمالہم۔ تمہارا دین، دینک۔ تمہارا حال، حالک۔ تم دونوں کا رب، ربکما۔ ان سب کا گھر، بیتہم۔ یہ جو مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، مجھے امید ہے کہ ان مثالوں سے یہ جو ہمارا چیپٹر ہے مرکب اضافی اور ضمائر، اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ وہ کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔